کسی بھی بندے سے پوچھ لو، کسی مذہب والے سے پوچھ لو، کسی عقیدے والے سے پوچھ لو، کسی فرقے سے پوچھ لو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 میں کن کے بارے میں قرار ہوا ہے، تو تمام لوگ جن کے دل میں نور ایمان رتی برابر بھی ہوگا، ذرا برابر بھی ہوگا، وہ تمام کہیں گے کہ یہ اقرار جو ہے وہ امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں۔ کوئی نہ مانے لیکن حقیقت تو یہی ہے۔ تمام مفسرین کرام نے اس اقرار کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اقرار انبیاء سے، یہ امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حدیث مبارکہ جو حضرت عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن کو ایسی بات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ ناراض ہیں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام سے پوچھا، من انا، میں کون ہوں؟ اب سب کو بتا دیں کون ہے۔ وہ پوچھا صحابہ سے، نہ یہودیوں سے پوچھا، نہ عیسائی سے پوچھا، نہ مشرکین سے پوچھا، نہ کفار سے پوچھا، نہ منافقین سے پوچھا، صرف ایمان والوں سے پوچھا۔ تمام ایمان والے موجود تھے، انہوں نے بیک زبان عرض کیا، انت رسول اللہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ قرآن مجید کو دیکھیں، سورت ہود نکالے، نوح علیہ السلام کا واقعہ نکالے، اور سورت الشعراء نکالے، جناب شعیب علیہ السلام کا واقعہ نکالے۔ ان انبیاء نے اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی اقوام کو تبلیغ فرمائی اور انہیں خود اپنا تعارف کرایا، انی رسول امین، انی لکم رسول امین، کہ میں تمہاری طرف بندہ ڈالا تھا، امانت کا رسول ہوں۔ اپنا تعارف کرایا کہ میں رسول ہوں، رسول امین ہوں، لیکن انہوں نے بجائے یہ کہ وہ تسلیم کرتے، انہیں آگے سے کہا، وما انت الا بشر مثلنا، کہ تم تو کچھ نہیں ہو، ہمارے جیسے بشر ہو۔ یہ ان کفار نے کہا۔ سورت ہود پڑھ کے دیکھیں اور سورت الشعراء پڑھ کے۔ کافروں نے یہ نہیں کہا کہ انت رسول اللہ، انہیں کہا تم تمہاری طرف بشر ہی ہو۔ لیکن ایمان والوں کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من انا، آپ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ میں رسول ہوں، یہ تو پہلے بات ہو چکی تھی۔ یہ اس موقع پر آپ نے پوچھا جب کہ کسی نے کوئی بات کہی تو آپ سے ناراض ہوئے، ممبر مبارک پر کھڑے ہوئے تو آپ نے سوال فرمایا، ارشاد فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ تو تمام صحابہ نے، جن کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی کھاتے، سب کو معلوم تھا ہمارے گھروں میں دعوت بھی ہوتی ہے، سب کو معلوم تھا آپ رات کو سوتے بھی ہیں، سب کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں بھی کی، سب کو معلوم تھا کہ آپ پانی بھی پیتے تھے، سارا کچھ وہ جانتے تھے، لیکن کسی نے نہیں کہا انت بشر مثلنا، بلکہ سب نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ان تمام نے یہ بات کہہ دی، عرض کر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اب میں بتا دوں میں کون، میں اپنا تعارف کرا دوں۔ آپ نے فرمایا انا محمد، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں، بن عبد المطلب، جو عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ یہ تعارف کرانے کے بعد آپ نے فرمایا صحابہ، ان اللہ خالق الخلق، اللہ کریم نے مخلوق کی تخلیق فرمائی، فاجعلنی فی خیرہ، اور مجھے بہترین مخلوق میں رکھا، ثم جعلوا فرقتین، پھر وہ جو جس حصے میں مجھے رکھا، جس مخلوق میں مجھے رکھا، اس کے دو حصے کیے، دو گروہ کر دیے،
فَاجْعَلْنِي فِي خَيْرِ الْفِرْقَةِ، اور مجھے بہترین جماعت میں رکھا. ثم جعلوا قبائل، پھر اس قبیلے کے یا اس جماعت کے قبیلے بنائے، جتنے بھی بنائے اپنے. فرمایا فَاجْعَلْنِی فِی خَیْرِ الْقَبِیلَہ، اور مجھے بہترین قبیلے میں رکھا. پھر نبی کریم فرماتے ثم جعلوا بیوتا، پھر اس قبیلے کے گھر بنائے گئے. اور فَاجْعَلْنِی فِی خَیْرِ الْبِیْتِ، مجھے بہترین گھر میں رکھا. فَأَنَا خَیْرُهُمْ نَفْسًا وَخَیْرُ بَیْتًا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس گھر میں مجھے رکھا ہے نا، اور جن لوگوں مجھے رکھا ہے ان لوگوں میں فرمایا میری ذات بھی بہترین ہے، میرا گھر بھی بہترین. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف جو تھا صحابہ کرام کے سامنے اس انداز میں کرایا ہے. اور امام ترمذی نے دوسرے مقام پر لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد کہ آدم جو تھے علیہ السلام وہ صفی اللہ تھے، نوح علیہ السلام نجی اللہ تھے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کلمۃ اللہ تھے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے. ان تمام کا ذکر کرنے کے بعد بڑی لمبی حدیث ہے، اس کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا اکرم الاولین والآخرین. اور میں جتنے اول سے لے کر آخر تک لوگ آئے ہیں سب سے بڑھ کر عزت والی میری ذات. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا ارشاد والا ہے. اب ان عظیم شخصیت ہستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا ہے. کب لیا ہے اس کے بارے میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں جز نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر ہے 122 اور 124. اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کیا اور اللہ کریم نے ان ارواح کو جمع فرما کے یہ اہم دیا. تمام انبیاء علیہ السلام وہاں موجود تھے، ان کی ارواح کو جمع کیے. غیر نبی کوئی اس مقام پر نہیں تھا، صرف انبیاء علیہ السلام تھے. تو تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اقرار کرایا، میثاق ہوا، وعدہ لیا. ابھی شاید مقدسہ میں ایک لفظ ہے اقرار، دوسرا لفظ ہے اسر، تیسرا ہے میثاق. اچھا، ان تینوں کی نوعیتیں ان کے حساب سے مقام کے لحاظ سے مختلف ہے. ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتا ہے اقرار، ایک ہوتا ہے اسر، ایک ہوتا ہے میثاق. دعویٰ جو ہوتا ہے وہ کسی دوسرے پر ہوتا ہے، کسی دوسرے کے اوپر ہم دعویٰ کرتے ہیں کسی بات کا. اقرار ہم کسی آنے والی بات کا کرتے ہیں. اقرار اپنے لیے کرتے ہیں، دعویٰ دوسرے پر کرتے ہیں. عہد بھی اپنے درمیان ہوتا ہے. میثاق وہ ہوتا ہے جس میں اس وعدے عہد کو میثاق کہتے ہیں جس میں گواہی بھی آ جائے، شہادت بھی آ جائے، یعنی 7 لوگ شامل ہو جائیں تو اس کو میثاق کہتے ہیں. اور اس وہ بات ہوتی ہے جس میں یہ اقرار کیا جاتا ہے کہ اگر ہم اس کو پورا نہ کریں تو ہمیں سزا دی جائے. اگر پورا نہ کریں تو اپنے لیے سزا کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ میں قابل سزا ہوں گا اگر میں نے یہ وعدہ پورا نہ کیا. اس کو اس طرح کہتے ہیں. اب یہ ساری بات اس کے اندر ہے، وعدہ بھی ہے، عہد بھی ہے، اقرار بھی ہے، میثاق بھی ہے، اسر بھی ہے، ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے پیش نظر ایسے فرمایا. آپ کی ذات کی عظمت کے پیش نظر فرمایا. ہوتا نا انبیاء وعدے کر لیتے تو کافی ہے، لیکن جب اسر فرمایا، اسر میں یہ مزید عظمت کا اظہار ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ اگر ہم خلاف ورزی کریں تو قابل سزا ہے. اس لیے رب کائنات نے فرمایا فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، کہ جو اس اقرار کے بعد پھسل جائے گا وہ فاسقوں میں شمار ہوگا. اچھا، صحابی الجلالین